السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں قیامت سے پہلے ہونے والی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں تک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کافی احادیث بیان کی گئی۔ آج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے تعلق سے احادیث بیان کی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پہلے ایک حدیث کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مبارک حلیہ شریف جو بخاری شریف میں ہے وہ سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیتنی اللیلۃ عند الکعبۃ رأیت رجلا آدم کأحسن ما انت رائن من ادم الرجال لہ لمۃ کأحسن ما انت رائی من اللحم قد رجلها۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آج رات بیت اللہ کے پاس ایک گندمی رنگ یعنی گیہوں کے رنگ والا گندمی رنگ کا خبرو آدمی دیکھا۔ ایسا خوبصورت آدمی کسی نے گندمی رنگ میں کبھی نہ دیکھا ہو۔ ان کے بال اتنے خوبصورت کندھے تک تھے کہ جتنے کسی نے خوبصورت کندھے والے بال ملاحظہ نہ کیے ہوں۔ اس میں کنگھی کی گئی تھی، اور آگے فرماتے ہیں فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُطَّلِئًا عَلَىٰ عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ۔ ان میں کنگھی کی گئی تھی اور ان سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ دو افراد کے کندھوں کا سہارا لیے کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کعبہ شریف کا طواف ایک ایسا خوبصورت آدمی کہ جن کا رنگ گندمی ہے، اور گندمی رنگ میں ایسا خوبصورت آدمی حضور فرماتے میں نے نہ دیکھا، جن کے بال کندھے تک تھے، اور ایسے کندھے والوں تک بال والا بھی خوبصورت نہیں دیکھا گیا، جو دو فرشتوں ہی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے طواف کر رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا، فرشتے نے بتایا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور زمین پر آ کر کیا کیا کریں گے، بڑی تفصیلاً احادیث جو ہے احادیث کے ذخائر میں موجود ہیں۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں مشکات میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے
قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل ہو کر تشریف لائیں گے. تم میں سے مراد مسلمانوں میں. فیکسر الصلیب، اور وہ صلیب کو توڑیں گے. عیسائیوں نے جو عقیدہ بنا لیا معاذ اللہ رب العالمین کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی اور وہ سولی پر چڑھ کر کے سارے عیسائیوں کے گناہوں کے کفارہ ہو گئے، اس عقیدے کا رد قرآن میں ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. انشاءاللہ تعالیٰ درس تفسیر میں اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا. تو عیسائی آج اسی علامت کو انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا اور وہ صلیب جو ٹائی کی شکل میں خود بھی جو ہے پہنتے رہتے ہیں اور انہوں نے ہمارے بھائیوں کے گلے تک پہنچا دیا ہے. یہ ان کا ایک خاص مذہبی شعار ہے جو حرام ہے. بہرکیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیکسر الصلیب، اس صلیب کو توڑیں گے، اور ویقتل الخنزیر، اور سوروں کو فنا کر دیں گے. عیسائی سور کھانے کو حلال سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے شراب کو بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کو ختم کریں گے. اور مطلب یہ ہے کہ شریعت محمدیہ میں یہ خنزیر بھی حرام، شراب بھی حرام، مگر عیسائی اپنے مذہب کا حوالہ دے کر اسے عام کیے ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کے مطابق ان دونوں احکام کو جاری فرمائیں گے اور ان سب کو ختم فرمائیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو بھی ختم فرمائیں گے، یعنی کفار سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ ٹیکس بھی ختم فرمائیں گے، اس لیے کہ ان کے زمانے میں اب پھر اسلام ہی کا دور دورہ ہوگا. وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبِلَ وَاحِدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. خوب مال بہائیں گے حتیٰ کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے دنیا میں مال کی فراوانی ہوگی، مگر دوسری طرف آپ ہی کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری بھی سما گئی ہوگی. سارے لوگ متقی و پرہیزگار اور عبادت گزار اور شب بیدار ہو جائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام، انبیاء کرام، بزرگوں کے دم قدم سے زمانے بدل جاتے ہیں، دل تقوی سے بھر جاتے ہیں، دلوں پر ان کا اثر پڑتا ہے. یہ حضرات لوگوں کے دل رنگ دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ، اور اللہ سے بڑھ کر کے کس کا رنگ؟ اللہ تو رنگ سے، جسم سے پاک ہے. مطلب یہ ہے کہ دین مصطفیٰ کا رنگ، نظام مصطفیٰ کا رنگ، اس رنگ سے لوگ رنگے جائیں گے. آج بھی بہت ساری بنجر زمینوں میں اولیاء اللہ تشریف لے جائیں تو وہاں پر لوگوں کے دل اللہ کے دین کے رنگ سے رنگے جاتے ہیں، سنتوں کے رنگ سے رنگے جاتے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
اگر تم چاہو تو قرآن پاک کی یہ آیت اس کے دلیل میں پڑھ لو کہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا۔ تو اس وقت جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے عیسائی وہ ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا، قسم خدا کی ضرور ابن مریم حاکم اور عادل ہو کر کے تشریف لائیں گے۔ اور آگے فرمایا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّجْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُونَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبِلُ أَحَدٌ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کینے اور بغض اور حسد یہ سب لوگوں کے دلوں سے جاتے رہیں گے۔ یہ ان کے تشریف لانے کی برکت ہوگی کہ لوگوں کے دل ایمان اور اللہ رسول کی محبت سے بھر جائیں گے، ان کے دلوں میں پرہیزگاری ہوگی، تو وہاں کینہ خوری نہیں ہوگی، وہاں کسی سے حسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگ دنیا کی محبت سے دور ہو جائیں گے، اور جب دنیا کی محبت سے دور ہوں گے تو پھر آپس میں حسد بھی نہیں، بغض بھی نہیں، کینہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ آخرت کی طرف ایسے مائل ہو جائیں گے کہ آقا فرماتے ہیں وَلَيَدْعُونَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبِلُ أَحَدٌ، کہ وہ مال کی طرف بلائیں گے تو کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ یعنی لوگوں کو مال کی ضرورت نہ رہے گی اور نہ انہیں مال کی کوئی ہوس، بس ان کے دل جو ہے قناعت سے لبریز ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، فرمایا تم کیسے ہوں گے جب تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ دوسری حدیث میں تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی۔ فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تزال طائفة من امتی یقالون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، حضور نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر قیامت تک لڑے گی، اور پھر فرمایا فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ ہذہ الامہ۔ یہ فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کا امیر کہے گا، اس امیر سے مراد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ آئیے ہم کو نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم میں سے بعض پر امیر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے احترام کی وجہ سے۔ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ابھی حدیث بیان کی جاتی ہے انشاءاللہ، تو اس وقت حضرت امام مہدی ان سے عرض کریں گے کہ آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، مقام میں بڑے ہیں، آپ تشریف لائے اور ہماری امامت فرمائیے۔ آپ فرمائیں گے نہیں، یہ اس وقت کا معاملہ ہوگا، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور جو ہے وہ امامت بھی فرمائیں گے، لوگوں کو نماز بھی پڑھائیں گے، مگر شروع میں جب تشریف لائیں گے اس وقت آپ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حکم فرمائیں گے اور وہی جو ہے امامت فرمائیں گے۔
جیسا کہ دجال کے تعلق سے درس حدیث میں بڑی طویل حدیث میں نے بیان کی تھی، اس کا یہ آخری حصہ چھوڑ دیا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لانے کے تعلق سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بینما ہوا کذالک، لوگ اسی حالت میں ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام لشکر کو لے کر کے پہنچ گئے ہوں گے، اور دجال سے جو ہے جنگ ہو رہی ہوگی، اس کا فتنہ لوگوں میں خوب عام ہوگا، لوگ اسی پوزیشن پر ہوں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا۔ فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی سفید مینارے کے پاس محزودتین واضعا کفی علی اجنحۃ ملکین، دو زعفرانی کپڑوں کے درمیان اتریں گے، اپنے ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے، اور پوزیشن یہ ہوگی کہ اذا اطعت راسہ قطر واذا رفع تحضر منہ مثل جمان کاللؤلؤ، جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو اس سے قطرے ٹپکیں گے موتیوں کی طرح۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فلا يحل لکافر یجید من ریح نفس الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، پھر کسی کافر کو ممکن نہ ہوگا کہ آپ کی سانس پائے مگر مر جائے گا، یعنی کافر آپ کی سانس سے مریں گے، اور آپ کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔ اب اس کے بعد فَيَطْلُبُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لُدْ فَيَقْتُلُهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے باب لد میں پائیں گے۔ یہ بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے، اس بستی کے دروازے میں گھستے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پالیں گے، وہ اندر داخل ہو رہا ہوگا، اسے دروازے ہی پر قتل فرمائیں گے۔ فَيَقْتُلُهُ، انشاءاللہ تعالیٰ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور ساتھ میں یاجوج ماجوج کے حالات اب آئندہ کل بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قادیانی نے کتنا بڑا فتنہ اٹھایا تھا، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور تمام جو ہے برے عقائد سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔